جمیل کی شادی میں صرف 10 دن رہ گئے تھے اور گھر والے سب بہت خوش تھے۔ ہر طرف خوشیوں کا سماں تھا۔ ماں صبح سویرے کچن میں پکوان بنانے میں مصروف تھی کہ اچانک جمیل نے چولہے کے پاس بیٹھ کر کہا، اماں مجھے 1 لاکھ روپے دو، میں ڈانس فنکشن کروانا چاہتا ہوں۔ ماں نے حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ حاجی نمازی بندہ ہے اور تم؟ ضد کرتے ہوئے کہا، اماں مجھے کسی بھی طرح یہ پیسے چاہیے، میری شادی ہے اور میں دھوم دھام سے منانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور پھر کہا، ٹھیک ہے بیٹا میں کچھ انتظام کرتی ہوں۔ جیسے ہی شام ہوئی اور گھر میں سب لوگ اکٹھے ہوئے تو ماں نے جمیل کو 50,000 روپے دیے، مگر فرید غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور رقم چولہے میں پھینک کر جلا دی۔ خوشیوں کے موسم میں دکھ کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حاجی صاحب جو جمیل کے والد تھے اور حج کر چکے تھے، ان کے بیٹے کی حرکت سن کر لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، حاجی کے بیٹے نے ڈانس فنکشن کے لیے پیسے پورے نہ ملنے پر آگ لگا دی۔ علاقے میں خوب چرچا ہوا، مگر جمیل نے اپنی ضد کے آگے سب کو چپ کرا دیا اور بڑی مشکل سے جمیل کو پیسے دے کر مطمئن کیا۔ شادی کی مہندی کی رات بھرپور ڈانس فنکشن ہوا اور پورے علاقے نے دیکھا، لیکن اصل کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ شادی کے بعد جمیل کو اسکول میں استاد کی نوکری مل گئی۔ اسکول وقت پر نہ جاتا، وہاں لڑائی جھگڑا کرتا اور جہاں سے بھی ناجائز پیسہ ہاتھ آتا بیوی بچوں کو کھلاتا۔ وقت گزرتا گیا اور اب کہانی شروع ہوتی ہے زمین کی تقسیم کی۔ جمیل نے نہ صرف بھائیوں کا پورا حق دیا بلکہ بہنوں کا حصہ بھی خود ہضم کر لیا، کیونکہ حاجی صاحب کا جھکاؤ چھوٹے بیٹے کی طرف تھا اور انہوں نے خود جمیل کو سپورٹ کیا۔ اب تو جمیل کے بیٹے بھی بڑے ہو گئے تھے جو بچپن سے حرام کی کمائی پر پلے تھے، ان سے نیکی کی توقع کیا رکھی جاتی؟ ایک دن جمیل نے اپنے بیٹے کو نماز پڑھنے کا کہا تو بیٹے نے طنزیہ جواب دیا، ابا اگر دل صاف نہ ہو تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جملہ سن کر جمیل پر جیسے بجلی گر پڑی، اسے اپنی ساری غلطیاں یاد آ گئیں۔ وہ بھی ایک وقت تھا جب جمیل خود اپنے والد صاحب کو یہ کہا کرتے تھے کہ نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، اگر دل صاف نہ ہو تو نماز کا کچھ بھی فائدہ نہیں۔ کہانی کا اگلا سین بھی دیکھیے ذرا۔ جمیل گھر میں تھا کہ اچانک اس کی اپنے والد حاجی صاحب کے ساتھ کسی بات پر بحث ہو گئی۔ حاجی صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی تو جمیل غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ اشتعال میں آ کر اس نے اپنے والد کو پکڑا اور زور سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ حاجی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، جمیل میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا اپنا بیٹا میرے ساتھ یوں کرے گا۔ مگر جمیل کے چہرے پر ذرا بھی ندامت نہ تھی۔ اللہ کی پکڑ سے بے خبر وہ اپنے ہی غرور میں ڈوبا ہوا تھا، یہ سوچے بغیر کہ والدین کی بد دعا کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ یہاں تو اخیر کر دی جمیل نے۔ جمیل کا بڑا بھائی اس کے پاس آیا اور کہا، جمیل مجھے زمین میں سے میرا پورا حصہ دے دو، یہ میرا حق ہے۔ جمیل نے کہا، ارے میں نے تمہیں سرکاری اسکول میں نوکری لگوا کر دی ہے اور اب تم مجھ سے زمین کا حصہ مانگ رہے ہو، جو تمہیں دے رکھا ہے وہی کافی ہے۔ جمیل نوکری لگوانا میرا حق نہیں، مگر باپ کی زمین میں میرا بھی حصہ ہے، تو اپنے فائدے کے لیے میرے حق پر قابض نہیں ہو سکتا۔ مگر جمیل اپنی ضد پر قائم رہا اور کوئی بات سننے کو تیار نہ ہوا۔ جمیل کا ایک بھائی فوت ہو چکا تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو جوان ہو چکا تھا۔ جب وہ یتیم بھتیجا اپنے باپ کی زمین کا حق مانگنے جمیل کے پاس آیا تو جمیل نے سختی سے جواب دیا، میرے بھائی کا حق تو تھا مگر وہ تو دنیا سے چلا گیا، شریعت کے مطابق اس کا حق تھا، تمہارا نہیں، جاؤ یہاں سے۔ یتیم بھتیجا آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی سے بولا،
چچا میرا باپ تو اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن میں تو اس کا بیٹا ہوں، میرا بھی تو حق بنتا ہے۔ لیکن سب ڈرتے تھے، چپ ہو جاتے تھے۔ جمیل کی بہنیں بھی اپنا حق لینے آئیں، چالاکی سے لالچ دینا شروع کر دیا۔ ایک بہن سے کہنے لگا، دیکھو میں تمہاری بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے سے کر دوں گا، یوں تمہاری بیٹی اسی گھر میں آئے گی۔ بہن یہ سن کر خاموش ہو گئی اور دل میں سوچنے لگی، چلو زمین تو چلی گئی، لیکن بیٹی تو اسی گھر کی بہو بن جائے گی اور یوں سب کچھ اسی کا ہو جائے گا۔ جمیل نے چالاکی سے بہن کا حصہ بھی ہڑپ کر لیا اور دل ہی دل میں اپنی چالاکی پر خوش ہوتا رہا، پھر رشتے سے بھی انکار کر دیا۔ اگلا سین دیکھیے۔ جمیل نے دوسری بہن کو عجیب لالچ دیا اور کہا، دیکھو زمین کا حصہ مانگ کر کیا کرو گی؟ ایک نئی موٹر سائیکل لے کر دے دوں گا یا جو بڑی چیز تم چاہو وہ دلوا دوں گا، بس زمین کے حق کا مطالبہ چھوڑ دو۔ بہن نے لالچ میں آ کر سوچا، چلو حصہ نہ صحیح، موٹر سائیکل تو مل جائے گی، ویسے بھی بھائی کے ساتھ جھگڑا کرنے سے کیا فائدہ۔ یوں جمیل نے اپنی مکار چال سے دوسری بہن کا حصہ بھی ہڑپ کر لیا۔ کسی کو ڈرانے، کسی کو لالچ دینے کا فن تھا اس کے پاس۔ جمیل ہمیشہ یہی سمجھتا تھا کہ زمین کا حق صرف اور صرف اسی کا ہے، باقی کسی بیٹے یا بیٹی کا کوئی حق نہیں۔ وہ ہر وقت اپنے والد کا حوالہ دے کر کہتا، میرے ابا نے فلاں بات کی تھی، میرے ابا نے یہ کیا تھا۔ اس کے انداز سے یوں لگتا جیسے باقی بہن بھائی تو سگے اولاد ہی نہ ہوں، بس اسی کو والد نے سب کچھ سونپ دیا ہو۔ اپنی باتوں سے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا کہ والد کی پوری جائیداد پر صرف اسی کا حق بنتا ہے اور باقی سب تو محض تماشائی ہیں۔ گھر والے اس کی یہ باتیں سن کر دل ہی دل میں کڑتے، لیکن کہ ضدی اور خود غرض رویے کے آگے کوئی کچھ نہ کہہ پاتا۔ اس کی نظر میں بس وہی والد کا اصل وارث تھا، باقی سب جیسے غیر تھے۔ یہی غلط فہمی اور خود غرضی آخر کار اس کے زوال اور بربادی کا سبب بنی۔ اور اب جب وقت کا پہیہ گھوما، اولاد بھی جوان ہو گئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ جمیل کا اپنے بیٹوں سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ بیٹوں نے غصے میں آ کر اپنے ماموں کو بھی بلا لیا، پھر سب نے مل کر جمیل کی خوب دھلائی کی۔ جمیل زمین پر پڑا بے بسی سے تڑپ رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے اپنے کیے کا پھل مل چکا تھا۔ جس نے اپنے والد کو زمین پر پٹکا تھا، آج خود اپنی اولاد کے ہاتھوں ذلت اٹھا رہا تھا۔ حاجی صاحب کی وہ بات یاد آ گئی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جمیل نے جو بیج بوئے تھے، آج ان کی کڑوی اور زہریلی فصل کاٹ رہا تھا۔ اور اب وقت آ گیا تھا جمیل کی بیٹیوں کی شادی کا۔ وقت کے ساتھ فرید کی بیٹیاں بھی جوان ہو گئیں اور اب اس کے لیے سب سے بڑی فکر ان کی شادی تھی۔ مگر جب بھی وہ کسی گھر رشتہ لے کر جاتا تو لوگ صاف انکار کر دیتے۔ کوئی کہتا، جس نے اپنے باپ کو زمین پر پٹکا، بہنوں کا حق کھایا اور حرام کی کمائی سے گھر بھر دیا، اس کی بیٹیوں کو بہو بنا کر اپنی عزت کیوں داؤ پر لگائیں؟ جمیل کا سر شرم سے جھک جاتا، دل میں پچھتاوے کی لہر دوڑ جاتی۔ وہ جس دروازے پر بھی جاتا، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی۔ اپنی ہی غلطیوں کی سزا اب اس کی معصوم بیٹیاں بھگت رہی تھیں۔ جمیل کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے، مگر اب سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نہ کوئی عزت بچی تھی اور نہ ہی اس کی اولاد کے لیے کوئی رشتہ۔ یہ اس کے برے اعمال کا وہ کڑوا پھل تھا جو اب اسے ہر قدم پر مل رہا تھا۔ جمیل نے ساری زندگی خوب کھایا، اچھا پہنا اور لوگوں پر رعب بھی جمائے رکھا۔ لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے اور بظاہر عزت بھی کرتے تھے، لیکن ایک بات جو ہم نے دیکھی اور سیکھی وہ یہ تھی کہ فرید کی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ حرام کی کمائی اور ظلم سے کمائے گئے مال نے اسے کبھی دل کا اطمینان نہیں دیا۔ جب بھی تنہا ہوتا، ضمیر کی آواز اسے اندر سے کاٹنے لگتی۔ دنیا کی نظر میں خوشحال نظر آنے والا جمیل حقیقت میں بے سکون اور پریشان حال تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، مگر دل کا چین اور سکون نہ تھا، اور یہی اس کے گناہوں کی سب سے بڑی سزا تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو حرام کی کمائی سے بچائے
اور سیدھے راستے پر چلائے۔ آمین۔